رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بارگاہ مصطفیٰ میں ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب مزید مجدہ اطال اللہ عمرہ، اور برادر مکرم میرے محترم بھائی چودھری محمد خان بٹر صاحب، محترم قاری امیر عبداللہ صاحب، عزیزم قاری محمد احسان صاحب، نقیب محفل حافظ عابد منیر صاحب، دیگر زیبکار سنیوں عاشقوں آقا علیہ السلام کے غیور غلاموں اور عظیم مسلمانوں، لائق صدہا مبارکباد ہیں جملہ اہل علاقہ کہ جن کی محنت کاوش اور جد و جہد سے آج ہم سب کو بارگاہ خدابندی میں اور بارگاہ مصطفی میں حاضری لگوانے کا موقع فراہم ہوا۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی یہ محنت، یہ کاوش، یہ جد و جہد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، جس آیہ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، یہ آیہ کریمہ بہت ہی کم بیان کی جاتی ہے، بہت ہی کم۔ علماء، خطباء، واعظین اس آیہ کریمہ کو اولاً تو بیان فرماتے ہی نہیں، اگر بیان فرماتے بھی تو ہیں، کرتے بھی ہیں تو بہت ہی سرسری نظر سے۔ آج ہم اس مبارک ساعات میں اور اس مبارک رات میں اس آیہ کریمہ کی کچھ تفصیل کرنا چاہیں گے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ، کیونکہ باتیں میں وہ کروں گا جو باتیں شاید آپ نے سنی نہیں ہوں گی۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ صحابہ کرام نے آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات گرامی سے سوال کیا، عرض کی آقا بتا دیجئے ہمارا رب کدھر ہے اور وہ کس کی بات کو سنتا ہے؟ قریب والے کی بات کو سنتا ہے یا دور والے کی بات کو سنتا ہے؟ جواباً اللہ پاک نے آیہ کریمہ نازل کی، فرمایا میرے حبیب مکرم فرما دیجئے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ اس آیہ کریمہ میں یاد رکھ لیں دو لفظ قابل توجہ۔ کتنے لفظ؟ دو لفظ۔ ایک ہے سألک، حبیب جب لوگ سوال کریں تو تجھ سے کریں، اذا سألک تجھ سے سوال کریں۔ دوسرا لفظ ہے اذا دعانی، جب لوگ دعا کریں تو مجھ سے کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سوال کے معاملے کو اللہ پاک نے ذات مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دیا، سوال مصطفیٰ سے کیا جاتا اور دعا کے معاملے کو اللہ پاک نے اپنے ذات کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ دعا کی جائے تو مجھ سے کی جائے، لہذا یہ کہنا غلط ہوگا وہ جس سے مکے جانا چاہیے، بارگاہ خدا میں حاضر ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا چاہیے، مدینہ پاک جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ انہیں کہا جائے نادان، رب نے کہا ہے سآلہ کا کہ میری بارگاہ میں صرف دعا کے لیے آیا کرو، اگر تم نے سوال کرنا ہو، مانگنا ہو تو پھر میری بارگاہ میں نہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جایا کرو۔ اب
یہاں دیکھیے سوال سآلہ کا سوال سے بنا ہے. سوال کے دو معنی ہیں. سوال کا معنی پوچھنا بھی ہوتا ہے, سوال کا معنی مانگنا بھی ہوتا ہے. سوال کا معنی پوچھنا, فرمایا یسألونک عن الیتامی, اے حبیب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. یہاں سوال کا معنی کیا؟ پوچھنا. فرمایا یسألونک ماذا ینفقون, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں. تو یہاں سوال کا معنی کیا ہے؟ پوچھنا. کبھی سوال کا معنی مانگنا بھی ہوتا ہے. حدیث پاک میں بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام نے حضرت سیدنا ربیعہ صحابی سے فرمایا سل ربیعہ, ربیعہ مانگ لے, مانگ لے. عرض کی آقا اسألوک بمرافقتک فی الجنہ, آقا میں تو بس آپ سے ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہوں, وہ کیا ہے کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے. تو یہاں سوال کا معنی کیا ہے؟ مانگنا. اسی طرح قرآن مجید نے کہا اما السائل فلا تنہر, میرے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں سائل آئیں گے, مانگنے والے آئیں گے. ایک آئے ساری کائنات مانگے, مصطفیٰ اسے بھی عطا کرنا, اور اگر ساری کائنات آئے ایک چیز کا سوال کرے, میرے مصطفیٰ اسے بھی عطا کرنا. اما السائل, السائل کے اوپر جو الف لام ہے عربی کے گرامر میں اس کی 4 قسمیں ہیں. 4 الف لام استغراقی ہوتا ہے, احد خارجی ہوتا ہے, احد ذہنی ہوتا ہے, جنسی ہوتا ہے. اور یہ الف لام کی جو اقسام اربع ہیں, 4 جو قسمیں ہیں, یہ کسی مسلک کی ایجاد نہیں ہے کہ چلو ایک مسلک نے بنا دی دوسرا مسلک انکار کر دے. یہ بات نہیں ہے, یہ اہل لغت کی ایجاد ہے. دنیا کا کوئی عالم ان کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. معنی کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں سوال کرنے والا ایک ہو یا ساری کائنات ہو, جمادات ہو یا نباتات ہو, انسان ہو یا جنات, جو کوئی بھی تیری بارگاہ میں سوال کرے ہر ایک کو عطا کر. کیونکہ تیری بارگاہ سے کوئی خالی چلا گیا, یہ توہین تیری تو نہیں ہوگی, یہ توہین تو میری ہوگی. انا اعطیناک الکوثر, یہ فرمان تیرا تو نہیں ہے, یہ فرمان تو ہمارا ہے. علمک ما لم تکن تعلم, یہ تو نے تو نہیں کہا ہے, یہ تو ہم نے کہا ہے. الرحمن علم القرآن, مصطفیٰ یہ تو نے تو نہیں فرمایا, ہم نے کہا ہے. اگر تیری بارگاہ سے کوئی منگتا واپس چلا گیا تیری توہین نہیں ہوگی, ہمارے فرمودات غلط ہو جائیں گے. لہذا مصطفیٰ ہر ایک کو عطا کر. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, اور جی یہ حضور کی شان اتنے سناتے ہیں, حضور کو رب کا شریک بنا دیں. کہتے ہیں نا حضور کو رب کا شریک بنا. ارے نادانو, شریک مصطفیٰ کو خدا کا تو وہ بنائے جو مصطفیٰ کی شان گھٹانا چاہتا ہے. مصطفیٰ کو خدا کا شریک بنانے سے شان مصطفیٰ گھٹتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. کیونکہ شریک صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے. شریک صرف اپنے, بولیے نا, اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے. مصطفیٰ شریک نہیں, مصطفیٰ تو حبیب ہے. حبیب حصے کا نہیں, حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے خالق کائنات خدا ہے, مگر مالک کائنات مصطفیٰ ہے. دیکھیے نا, آپ کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں کسی کاروبار میں. مثال کے طور پہ آپ برتن بناتے ہیں, آپ برتن بناتے رہیں اور آپ کا شریک کے برتن بجائے بیچنے کے وہ برتن توڑتا رہے, شراکت چلے گی؟ تو بولیے نا, شراکت چلے گی؟ آپ نے خدا کے بندے میں برتن بناتا جا رہا ہوں تو توڑتا جا رہا ہے, تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ چل نہیں سکتا. ایسے ہوگا نا, آپ اس کو شراکت سے نکال دیں گے. یہ معاملہ کس کا ہے؟ شریک کا ہے. مصطفیٰ شریک نہیں, مصطفیٰ حبیب ہے. کیسے؟ چاند اپنے پورے چوبن پر نکلا ہوا تھا, اس کی روشنی اس کی توازن اپنے پورے کمال پر تھی. عرض کی باری تعالیٰ میں اس چاند کو توڑنا چاہتا ہوں. جواب آیا میرے مصطفیٰ اس کو مروڑ کر توڑ کے رکھ دے, ریزہ کر دے, مجھے کوئی گیلا نہیں ہوگا, اس لیے کہ تو میرا شریک تھوڑا ہے, تو حبیب ہے. حضور کی بارگاہ کے منگتے خالی نہیں جاتے. اما السائل فلا تنہر, تیری بارگاہ کے منگتے خالی نہیں جاتے. عدی ابن حاتم تائی, حاتم تائی کا بیٹا کھڑا ہے مدینہ پاک کے بازار میں, اور کھڑے ہو کر اپنے باپ کے سخاوت کے قصے سنا رہا ہے. او جی میرا باپ بڑا سخی تھا, اس کی سخاوت کے کیا کہنے تھے. حضرت سیدنا امام عالی مقام کے کانوں میں آواز پہنچی کہ شہر نانا جان کا ہو, اور قصے چل رہے ہیں سخاوت کے. حاتم تائی کے قریب آئے, عدی ابن حاتم تائی
بتا تیرا باپ بڑا سخی تھا, اس کی سخاوت کا کوئی قصہ ہی سنا دے. اس نے کہا جی کیا کہنے میرے باپ کی سخاوت کے, اس کے تو 10 دروازے تھے. سائل آتا سوال کرتا, ایک دروازے پہ میرا باپ اس کو عطا کرتا, وہ دوسرے دروازے پہ جاتا میرا باپ اس کو عطا کرتا, وہ تیسرے پہ چوتھے پہ 10ویں پہ چلا جاتا. میرا باپ دیتے ہوئے کتراتا نہیں تھا, گھبراتا نہیں تھا, تھکتا نہیں تھا, اکساتا نہیں تھا. اس پر امام عالی مقام نے فرمایا یہ کوئی شان سخاوت تھوڑی ہے, اس میں تو نقص پایا جا رہا ہے. کیا پایا جا رہا ہے؟ نقص, کمی پائی جا رہی, نقص پایا جا رہا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اگر سائل کی جھولی پہلے دروازے پہ بھر دی جاتی, اس بیچارے کو دوسرے دروازے پہ آنے کی زحمت نہ کرنی پڑتی. اگر دوسرے پہ بھر دی جاتی اس کو تیسرے پہ نہ آنا پڑتا, تیسرے پہ بھر دی جاتی اس کو چوتھے پانچویں پہ نہ آنا پڑتا. یہ جو سائل کو تمام دروازوں پہ آنا پڑا ہے اس لیے آنا پڑا ہے, اس بیچارے کی جھولی بھری نہیں گئی تھی. اس نے کہا چلو پھر آپ ہی بتا دیں شان سخاوت کیا ہے. امام علی مقام نے فرمایا شان سخاوت یہ ہے کہ نانا جان کا صرف ایک ہی دروازہ تھا. کتنا؟ ایک دروازہ تھا. سائل آتا سوال کرتا, نانا جان اس کو عطا کرتے, اتنا کچھ عطا کرتے کہ زندگی بھر اس کو دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. در بمانا موتی, بے بہا موتی عطا کر دی. الغرض سوال اور دعا دو کیا ہیں؟ الگ الگ چیزیں. دعا عبادت نہیں, عبادت کا مغز ہے. دعا مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا مغز ہے. سوال عبادت نہیں ہوتا. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اولیاء کی بارگاہ میں, صلحاء اور انبیاء کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے, ہم تو وہاں سوال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مگر کچھ لوگ غلط فہمی کی ہو جی یہ تو یہاں بھی دعا کیے جا رہے ہیں. انبیاء اولیاء کی بارگاہ میں رب نے فرمایا سالہ کا یہاں سوال کیا جائے. بارگاہ خدا بندی میں فرمایا دعانی دعا کی جائے. فرمایا سالہ کا میرے مصطفیٰ جب لوگ تجھ سے آ کر میرا پتہ پوچھیں, کیا پوچھیں؟ بولیے نا, نئی بات, تجھ سے آ کے میرا پتہ پوچھیں, میرا ایڈریس مانگیں. میرا پتہ ہر ایک سے نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرا پتہ پوچھنے والے ان کو بتا دو میرا پتہ تجھ سے آ کے پوچھیں. میرا پتہ ہر ایک سے نہیں ملے گا. رب کا پتہ معلوم کرنے والے چاند کے پاس جا کے جھکتے بھی رہے, سورج ستاروں اور سیاروں کے سامنے جا کر ہاتھ باندھتے بھی رہے, درختوں دریاؤں کے سامنے جا کر جبینے نیاز رگڑتے بھی رہے, پتھروں کے سامنے جا کر منتیں اور ترلے بھی کرتے رہے, مگر کسی ایک نے بھی رب کا پتہ نہیں بتلایا. چاند خاموش رہا, سورج کچھ نہیں بولا, کدھر آ رہے ہو؟ دریا نے کوئی اعتراض نہیں کیا. درخت تماشا دیکھتے رہے, پتھر تنزن ہنستے رہے. ایک خدا کی تلاش میں نکلنے والا انسان بے شمار خداؤں کے وجود کو تسلیم کر گیا, مگر سچے معبود کا پتہ پا نہ سکا. مگر جب وہی انسان سارے در چھوڑ کر, سارے واسطے چھوڑ کر, سارے رابطے چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا اور پہنچ کر رب کا پتہ پوچھا, آواز آئی اذا سالہ کا, ارے خدا کے متلاشیوں, خدا کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کے پرستاروں, اب تم صحیح جگہ پہ آئے ہو. یہ وہ در ہے جہاں سے تمہیں میری رسائی ملے گی, یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے تمہیں میری شناسائی ملے گی. گویا اذا سالہ کا جو لفظ ہے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کر خدا کے در کو پانے کے دعوے دار چھوٹے ہیں. سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ اعلان ہے رب کے در کو پانے والوں رب کے در بعد میں ملے گا. اذا سالہ کا, میرے مصطفیٰ کے سائل پہلے بنو, میرے مصطفیٰ کے سائل بولیے نا, تو بولیے نا سائل پہلے بنو. مجھے بتائیے جب رب کا پتہ اور ایڈریس مصطفیٰ نے سمجھانا تھا, کس نے سمجھانا تھا؟ حضور نے سمجھانا تھا. تو پھر حضور کو اینڈ میں کھلایا گیا. لوگ ترلے کرتے رہے سورج و ستاروں کے, دریاؤں کو خدا سمجھتے رہے, آگ کی پوجا کرتے رہے, پتھروں پہاڑوں کے سامنے جبین نیاز رگڑتے رہے. مصطفیٰ اینڈ میں آئے,
مصطفیٰ کو تو پہلے لانا چاہیے تھا تاکہ انسانیت کی توجہ کا مرکز ابتداء سے ہی مصطفیٰ بن جاتے، لوگ سورج ستاروں اور ستاروں کی طرف متوجہ نہ ہو سکتے۔ ایسا ہونا چاہیے تھا نا، جب بار گئے خدا بندی کی طرف ہدایت مل ہی تب سکتی تھی کہ بار گئے مصطفیٰ کی طرف آیا جائے، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ مصطفیٰ کو پہلے لایا جاتا تاکہ انسانیت در در کے ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتی۔ مصطفیٰ کو اینڈ میں کیوں لایا گیا، آخر میں کیوں لایا گیا؟ ہاں میرے مصطفیٰ اگر تجھے شروع میں لے آتے، ان کو تو تیری عظمت کا اندازہ ہی نہ ہوتا، ان کو تو تیری عظمت کا بولیے نا اندازہ ہی نہ ہوتا۔ تو شروع میں آ کر ان کو ہدایت دے دیتا، میرا ایڈریس سمجھا دیتا، میرا پتہ بتلا دیتا، یہ سمجھتے اگر سورج کے پاس جاتے وہ بھی رب کا ایڈریس سمجھا دیتا، اگر چاند کے پاس جاتے وہ بھی میں رب کا پتہ بتلا دیتا، اگر دریا کے پاس جاتے وہ بھی رب کا پتہ سمجھا دیتا۔ نہیں میرے مصطفیٰ، میرا ایڈریس سمجھانا تو نے تھا، مگر یہ سمجھتے کہ شاید ہر کوئی سمجھا سکتا ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ تجھے میں پہلے نہیں تجھے اینڈ میں بھیجتا ہوں تاکہ یہ لوگ ہر در پر گھوم پھر کر دیکھ لیں کہ کوئی در ہدایت دینے والا نہیں ہے، ہدایت کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے، ہدایت کا منبع مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ جب ہدایت، رہنمائی اور بار گئے رب تک رسائی مصطفیٰ کے در کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے مصطفیٰ کی ذات کو دلیل نہیں بنایا، مصطفیٰ کی ذات کو برہان بنایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے وجود پر دلیل ہے یا نہیں؟ سورج رب کے وجود پر دلیل ہے، چاند ستارے رب کے وجود پر دلیل ہیں، یہ زمین و آسمان رب کے وجود پر دلائل ہیں، ساری کائنات رب کے وجود پر کیا ہے؟ دلائل، مگر مصطفیٰ کی ذات دلیل نہیں، مصطفیٰ کی ذات تو برہان ہے۔ کیا فرق ہے؟ نہیں وہ دلیل نہیں وہ برہان کیوں؟ برہان اور دلیل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دلیل وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کے سمجھنا پڑے۔ سورج رب کے وجود پر دلیل، مگر اس کو دیکھ کے سمجھنا ہمیں کو پڑے گا کہ سورج اس لیے ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے۔ چاند رب کے وجود پر دلیل، اس کو دیکھ کے سمجھنا ہمیں کو پڑے گا، اگر چاند ہے تو کوئی اس کا بنانے والا بھی تو ہے نا۔ زمین و آسمان رب کے وجود پر دلیل، ان کو دیکھ کے سمجھنا ہمیں کو پڑے گا کہ اگر یہ ہیں ان کا کوئی بنانے والا بھی ہوگا، مگر مصطفیٰ کی ذات دلیل نہیں برہان۔ برہان وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کے سمجھنا نہ پڑے تو خود ہی سمجھا دے، اور ایسی مصطفیٰ برہان ہے کہ وہاں یہ نہیں کہ کوئی ابو بکر صدیق جیسا ہے، کوئی عمر فاروق جیسا ہے، یہ بات نہیں، کوئی بلال جیسا بھی آ جائے، کوئی عربی آ جائے، دیہاتی آ جائے، کافر آ جائے، جاہل آ جائے، مصطفیٰ اسے بھی سمجھا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ اسے بھی سمجھے، فرمایا اذا سألک، میرے مصطفیٰ جب تیری بارگاہ میں آئے کون؟ عباد، بندے۔ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا اذا سألک انسان، جب تیری بارگاہ میں انسان آ جائے، یوں بھی تو فرمایا جا سکتا تھا اذا سألک بشر، جب تیری بارگاہ میں کوئی بشر آ جائے، یوں کہا جا سکتا تھا نا۔ عباد کی بجائے بشر ان کے دیا جاتا، انسان ان کے دیا جاتا، یوں کہا جاتا اذا سألک مؤمن، جب تیری بارگاہ میں کوئی مومن آ جائے، نہیں یہ نہیں کہا، فرمایا اذا سألک عباد، میرے مصطفیٰ جب تیری بارگاہ میں کوئی عباد آ جائے، عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کا تعلق رب کے ساتھ ہو، معبود کے ساتھ ہو۔ عبد کسے کہتے ہیں بولیے نا؟ جس کا تعلق معبود کے ساتھ ہو۔ اب مانا کیا بنا؟ میرے مصطفیٰ جب تیری بارگاہ میں وہ آئے جس کا تعلق رب کے ساتھ ہو، پوچھا باری تعالیٰ وہ ہے کون جس کا تعلق تیرے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اذا سألک، وہ ہے جو پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ ہے جو پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اذا سألک، عباد نہیں کہا، عباد دی کہا،
جب آپ کی بارگاہ میں سائل بن کر آئے کون؟ عبادی، میرے بندے۔ بندہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، جب آپ کی بارگاہ میں بندے آ جائیں، یہ نہیں کہا۔ جب آپ کی بارگاہ میں میرے بندے آ جائیں، بندوں کو بندہ نہیں کہا، بندوں کو اپنا بندہ قرار دے دیا، اپنا بندہ شمار کر دیا۔ حالانکہ قرآن مجید گواہ ہے، دیگر مقامات پر بندوں کو بندہ کہا گیا ہے، بندوں کو اپنا بندہ نہیں کہا گیا۔ فرمایا بل عباد مکرمون، یہ عزت دار بندے ہیں، بندوں کو بندہ کہا، اپنا بندہ بولیے نا نہیں کہا، مگر اس مقام پر بندوں کو بندہ نہیں اپنا بندہ کہا۔ فرمایا اذا سألک عبادی، جب تیری بارگاہ میں مصطفیٰ آ جائیں کون؟ میرے بندے۔ باری تعالیٰ تو اس مقام پر بندوں کو بندہ نہیں کہہ رہا، اپنا بندہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا دیکھا نہیں یہ بندے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ ارے جب بندے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں پھر بندے بندے نہیں رہتے، میرے بندے ہو جاتے ہیں۔ جب تک بندے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتے بندے رہتے ہیں، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں بندے نہیں میرے بندے ہو جاتے ہیں۔ ارے لوگوں تمہیں رب کی طرف سے پیغام یہ ہے، چاہتے ہو رب تمہیں اپنا شمار کرے، چاہتے ہو رب تمہیں اپنا قرار دے، پھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب آپ کی بارگاہ میں بندے آ جائیں، میرے بندے آ جائیں اور میرے بارے میں پوچھیں تو کہنا انی قریب، میں قریب ہوں۔ میں کیا ہوں بولیے نا، سارے بولیے میں کیا ہوں؟ قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ غربت کا احساس دلا دیا، میں قریب ہوں۔ کیوں غربت کا کیوں احساس دلا دیا؟ ہاں اس لیے تاکہ ہم اپنا کردار بدل دیں۔ دیکھیے نا میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں، پولیس والے کو دیکھ کر آپ بالکل سیدھے سادے ہو جاتے ہیں۔ پولیس والا اپنے پورے روب اور راب کے ساتھ ہو، باوردی ہو، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے ہو، تو آپ بالکل سیدھے سادے ہو جاتے ہیں، بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی غلطی کی ہی نہیں۔ ارے پولیس والوں کی غربت کا احساس تیرے کردار کو بدل سکتا ہے، تو پھر رب کائنات کی غربت کا احساس تیرے کردار کو کیسے نہیں بدل سکتا؟ اللہ نے فرمایا انی قریب، اے بندے میری غربت کا احساس پیدا کر تاکہ تیرا کردار بدل جائے۔ اور پھر غربت کا احساس اس لیے بھی دلایا تاکہ ہم اسلامی تعلیمات کی طرف اور اسلامی احکامات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دیکھیے سادہ سی بات، آپ کے گھر میں مہمان آ جائے، آپ تھکے ماندے ہیں، بالکل تھک چکے ہیں، آپ کا جو مہمان ہے کئی راتوں کا جگ رہا اس کو ہو، تھکا ماندہ ہو، وہ سونا چاہ رہا ہو، آپ اس کو کھانا کھلائیں، بستر بچھا کے دیں، جو ہی وہ سونے لگے آپ اس سے آخری بات یہ کریں جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں اس کمرے میں کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے، خیال کرنا کہ آج رات سانپ نکلا ہے، مجھے بتائیے کئی راتوں کا جگہ رہتا، کئی دنوں کی تھکاوٹ اس کو سونے دے گی؟ وہ تو بیٹھ جائے گا کہ کہیں آج سانپ نکل رہا ہے۔ ارے بھائیو، سانپ کی غربت کا شبہ اس کی غفلت کو مٹا سکتا ہے، اسے جگا سکتا ہے۔ رب کائنات کی غربت کا یقین ہمیں جگا نہیں سکتا۔ جو اثر سانپ کی غربت کا شبہ رکھتا ہے وہ اثر رب کائنات کی غربت کا یقین نہیں رکھتا، تو پھر ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا بندے میری غربت کا احساس پیدا کر تاکہ تیری غفلت جاتی رہے۔ اور پھر غربت کا احساس اس لیے بھی دلایا تاکہ ہماری غفلت ختم ہو جائے، ہماری بولیے نا غفلت ختم ہو جائے۔ دیکھیے آپ کے گھر میں خدا نہ خاصا چور آ جائے، آپ ڈر جائیں، گھبرا جائیں، سامنے سے پڑوسی کی آواز آئے، گھبرائے نہیں، میں قریب ہوں، آپ کا ڈر جاتا رہے گا، آپ کی پریشانی جاتی رہے گی، آپ ہمت ہو جائیں گے۔ ارے پڑوسی کی غربت کا احساس تیرے ڈر کو بھجا سکتا ہے، رب کائنات کی غربت کا احساس تیرے ڈر کو کیسے نہیں مٹا سکتا؟ اللہ نے فرمایا بندے میری غربت کا احساس پیدا کر تاکہ تیرا ڈر جاتا رہے، تیرا خوف جاتا رہے۔ آپ نے کبھی سوچا
کہ غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی شیر خدا نے اکیلے باب خیبر کو اٹھا کے پھینک دیا تھا. کس باب خیبر کو؟ کہ جس کو 40 صحابہ کرام نے مل جل کر بھی اٹھانا چاہا تھا, اٹھا نہیں سکے تھے, اکیلے اٹھا کے پھینک دیا تھا. کیسے؟ کیا وہ 40 روٹیاں کھاتے تھے؟ ایسی بات نہیں تھی. صرف بات یہ تھی کہ مولا علی شیر خدا کو حضور نے قربت کا احساس دلا دیا تھا. فرما دیا تھا علی میں یہ جھنڈا فتح کا اسے دیے جا رہا ہوں جس کے ہاتھ میں کامیابی نصرت اللہ نے لکھ دی ہے. اس قربت کا احساس علی شیر خدا کو جب ملا, اتنے باہمت ہو گئے, اتنے طاقتور ہو گئے اور اتنے شجاع ہو گئے کہ اس باب خیبر کو اٹھا کے پھینک دیا جس کو 40 صحابہ کرام بھی اٹھا نہ سکے. اللہ نے فرمایا انی قریب, اے بندے اپنا کردار بدلنا چاہتا ہے, اسلامی احکامات کی طرف آنا چاہتا ہے, اپنی غفلت کو مٹانا چاہتا ہے, باہمت بننا چاہتا ہے, تو پھر میری قربت کا احساس پیدا کر. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی پر اب اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے, تو پھر ہم اس کے لیے وہ لفظ کو بولتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ شافی, وہ شفا دینے والا, وہ قریب ہے اس کے لیے تو یہ بولنا چاہیے تھا. کبھی یہ کا لفظ بولتے ہیں, کبھی اس کے لیے وہ کا لفظ بولتے ہیں. کیوں وہ تو قریب ہے, اس کے لیے تو یہ کا لفظ ہونا چاہیے تھا. صرف وہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ہاں سن لیجئے, اللہ کی ذات قریب ہے. وہ کیا ہے بولیے نا, قریب ہے, مگر ہم اس سے دور ہیں. ہم اس سے دور ہیں. جب ہم اس کی قربت کا اعتبار کرتے ہیں اس کے لیے یہ کا لفظ بولتے ہیں, اور جب ہم اپنی دوری کا لحاظ کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ کا لفظ بولتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہو جی تم اللہ اللہ کرتے ہو اونچی بات سے, اولیاء اللہ صوفیاء اور چلا کے اللہ کہتے رہتے ہیں. وہ جب قریب ہے اونچی بات سے اللہ کیوں کیا جاتا ہے؟ سن لیجئے, اللہ کا جو پھر اونچی بات سے کیا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ قریب نہیں, اس لیے تاکہ در و دیوار گواہ بن جائے, تاکہ شیطان بھاگ جائے اور دل کی غفلت مٹ جائے. اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, اے بندے میں قریب ہوں. میں کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کے لیے آنا بھی آتا ہے. آنا کا معنی میں کے لفظ کے لیے لفظ یا بھی آتا ہے, یا ضمیر متکلم اس کا معنی بھی میں, واحد متکلم کا لفظ بھی آتا ہے, اس سے بھی میں کا معنی حاصل ہو جاتا ہے. مگر اللہ پاک نے اس مقام پر اور کوئی لفظ نہیں بولا, فرمایا انی, میں کا لفظ نہیں بولا, زوردار میں کہا, بے شک میں پیغام دے دیا کہ اپنی میں کو اللہ کی میں کے سامنے جھکا دو, اپنی میں کو اللہ کی میں کے سامنے بٹھا دو. تیرے ہوندیاں سن دیاں محبوبہ میں کافر ہاں جی میں, مولا تو مجھے دیکھ بھی رہا ہو, تو مجھے سن بھی رہا ہو, مگر میرے اندر سے میں نہ مٹے تو میں کاہے کا مسلمان. پوری دنیا گھوم پھر کے دیکھ لیں, آپ کو دو قسم کی میں ملیں گی, ایک میں رحمان کی اور ایک میں شیطان کی. یہ دونوں قسم کی میں ہر دور میں ٹکراتی رہی ہیں اور ہر دور میں ٹکراتی رہیں گی. اللہ پاک نے فرمایا انی قریب, بے شک میں قریب ہوں. قریب سے اشارہ کر دیا کہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کے قریب ہوں. جو مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں, تو مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے میں اس سے دور ہو جاتا ہوں. اہتمام کر دیا کہ جس کو وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اس کو مصطفیٰ کے قریب کر دیتا ہے, اور جس کو وہ اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے اس کو مصطفیٰ سے بھی دور کر دیتا ہے. اچھا رب کتنا قریب ہے بولیے نا, رب کتنا قریب ہے؟ آئیے قرآن سے کہیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اے بندے ہم تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہرگ کسے کہا جاتا ہے؟ شہرگ یہ دو رگیں جن میں روح چلتی ہے, انہیں شہرگ کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اے بندے ہم تو تیری شہرگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں. اپنی بات کر دی باری تعالیٰ حضور بھی قریب ہے. حضور کتنے قریب ہیں؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی بڑھ کر مومنوں کے قریب ہے.
مجھے بتائیے شہرک زیادہ قریب ہوتی ہے یا جان زیادہ قریب ہوتی ہے؟ بتائیے نا. شہرک کٹ بھی جائے، شہرک کٹنے والا انسان مرتا نہیں ہے فی الفور، مگر جان نکل جائے تو فی الفور ختم ہو جاتا. اللہ نے فرمایا بندے میں بھی تیرے قریب ہوں، میرا مصطفیٰ بھی قریب ہے، مگر سن میں کم قریب ہوں، میرا مصطفیٰ زیادہ قریب ہے. اگر میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو پہلے میرے مصطفیٰ کے قریب ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری. اب اسی بات کو ایک اور انداز سے بالکل آخر ٹائم، آج جماعت صرف 8-10 منٹ لیٹ ہو جائے گی. دیکھیے ہماری صفات، اور ہم مادی ہیں، جسم والے. اللہ کی ذات جسم و جسمانیات سے پاک ہے کیا نہیں؟ اللہ کی ذات جسم و جسمانیات سے پاک. ہم مکانی مکان والے، اللہ کی ذات مکان و مکانیات سے پاک. ہم کیا ہیں؟ زمانی زمانے والے، وقت والے، اللہ کی ذات زمان و زمانیات سے پاک. جب ہماری صفات اور اللہ کی صفات اور، ہم رب کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے نا، آگ کی صفات اور، پانی کی صفات اور. آگ پانی کے آگ کے قریب نہیں ہو سکتا. جب ہم مادی ہیں، زبانی ہیں، مکانی ہیں، جسم والے ہیں، مکان والے ہیں، وقت والے ہیں، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اس کی صفات اور ہماری صفات اور، ہم رب کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ رب کائنات کی طرف سے جواب آتا، بندے بے شک تم اس لائق نہیں کہ میرے قریب ہو سکو، تم اس قابل نہیں کہ میں تمہیں اپنے قریب کر سکوں، مگر سنو تم چونکہ میرے متلاشی ہو، میری قربت کے متلاشی ہو، میری قربت کے متبنی ہو، تو سنو میرے قریب ہونے والوں، میرے قریب ہونا چاہتے ہو، ان کے قریب ہو جاؤ، اولیاء کے قریب ہو جاؤ، ان کی قربت میری قربت ہوگی. اچھا اولیاء کی قربت، رب کی قربت، اس پہ کیا دلیل ہے؟ سادہ سی بات، آپ اگر برطانیہ کے قریب ہونا چاہیں آپ کو شیطان روکے گا نہیں. آپ اگر انڈیا کے قریب ہونا چاہیں شیطان آپ کو نہیں روکے گا. آپ اگر امریکہ کے قریب ہونا چاہیں شیطان آپ کو بولیے نا نہیں روکتا. لیکن اگر آپ داتا صاحب کے قریب ہونا چاہیں شیطان روکتا ہے. غوث اعظم کے قریب ہونا چاہیں شیطان روکتا ہے. ایک ولی کے قریب ہونا چاہیں شیطان روکتا ہے. نادا انسان جو حقیقت شیطان سمجھتا ہے کیا وہ حقیقت تو نہیں سمجھتا؟ شیطان بھی جانتا ہے کہ ولی کی قربت رب کی قربت ہے. ارے تبھی تو روکتا ہے. پھر سنیے آخری بات، اچھا رب قریب ہے نا، وہ نظر کو نہیں آتا. رب قریب ہے، شارک سے زیادہ قریب، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ نظر بھی تو آنا چاہیے نا. بھائیو سادہ سی بات، اولیاء اللہ کہتے ہیں اور افا فرماتے ہیں کہ انتہائی قربت یہ پردے کا باعث بنتا تھی. وہ زیادہ قربت خفا کا، پردے کا باعث بنتا تھی. بہت زیادہ کوئی قریب ہو جائے وہ نظر نہیں آیا کرتا. آپ کہیں اس پر کوئی مثال دیکھیے، آنکھ آپ کے قریب ہے یا نہیں؟ اور آنکھ آپ کی قریب ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے اپنی آنکھ کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں دیکھا ہے. کیسے دیکھا؟ وہ شیشے میں دیکھا، آئینے میں دیکھا. میں آپ سے پوچھوں گا جب آپ کی آنکھ شیشے میں چلی گئی تھی، آئینے میں چلی گئی تھی، تو پھر کس حساب سے دیکھا تھا؟ جب آپ کی آنکھ آئینے میں چلی گئی تھی تو کس آنکھ سے دیکھا تھا؟ ارے تصویر دیکھتے ہو، تصویر والے کو سمجھتے ہو، جلوہ کرتے ہو، جلوے والے کو سمجھتے ہو. چلو آنکھ دکھائی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے آئینے کے ساتھ. یہ آنکھ اتنی قریب کہ شیشے کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے، شیشے کے بغیر دیکھی نہیں جا سکتی. ارے رب کائنات کی ذات تو شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو وہ آئینہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ارے یہ آنکھ باطی ہے، یہ بغیر آئینے کے دیکھی نہیں جا سکتی ہے.
ہے رب کائنات کی ذات تو نور نارا نور ہے، تو وہ آئینہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ چلے آنکھ دیکھی جا سکتی مگر مجھے بتائیے روح دیکھی جا سکتی ہے؟ آپ کے جسم میں روح ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی جو جسم کی روح ہے وہ کدھر ہے؟ وہ دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ زندہ بھی ہوتی ہے، حاضر بھی ہوتی ہے۔ پھر آپ کے جسم کی روح نہیں، کافر کے جسم کی روح زندہ بھی ہوتی ہے، حاضر بھی ہوتی ہے، ناظر بھی ہوتی ہے، عالم بھی ہوتی ہے، مختار بھی ہوتی ہے، مالک بھی ہوتی ہے، اور تمام اعضاء کے بولیوں کو سمجھنے والی بھی ہوتی ہے۔ ارے کافر کی جسم کی روح اس قدر صفات کی حامل کہ زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، مختار و مالک بھی ہے، تو روح کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ان صفات کی حامل کیسے نہیں ہوگی؟ ساری کائنات کی روح کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ وہ جی دلیل کیا ہے؟ میراج کی شب مصطفیٰ اس کائنات سے نکلے، کائنات کا نظام وہی رک گیا، لاکھوں اربوں کروڑوں سال مصطفیٰ عالم لا مقامی رہے، پانی جہاں کا تھا وہیں رک گیا، دروازے کی کنڈی جہاں حرکت کر رہی تھی وہیں رک گئی، بستر کی گرمی توازن جہاں تک پہنچی تھی وہاں رک گئی، لاکھوں اربوں کروڑوں سال بعد مصطفیٰ جب اس کائنات میں آئے روح لوٹی، کائنات کا نظام پھر چل پڑا۔ ارے تیرے جسم کی روح متعدد صفات کی حامل، ارے مصطفیٰ جو روح کائنات وہ صفات سے مجرد، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نظام چل رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، چاند جو ہے اپنی پوری توازن پر ہے، ہواؤں اور فضائیں چل رہی ہیں، اس لیے چل رہی ہیں کہ روح کائنات محمد مصطفیٰ اس کائنات کے اندر موجود ہے، اور جب روح کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس کائنات سے نکل جائے گی، اس کائنات کا نظام رک جائے گا۔ ارے جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، قیامت ہوگی۔ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا بیمار میں ہوا، بیماری میری ہے، طبیب کے پاس کیوں چلا گیا؟ اور پھر طبیب بھی وہ جو صرف جسمانی مرض کا علاج کرتے ہیں، روحانی مرض کا وہ علاج نہیں کر سکتے۔ انہیں کیا خبر کہ اس کا دل گناہگار ہے یا پرہیزگار، اس کا دل سیاہکار ہے یا نیکوکار، وہ علاج نہیں کر سکتے۔ علاج سے کیا ہوتے ہیں؟ خالی ہوتے ہیں۔ مگر سن لیجئے، جب جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے آپ طبیبوں کے پاس جاتے ہیں کچھ نہیں ہے، تو پھر روحانی علاج کے لیے بڑیوں کے پاس جانا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے روحانیت کا مرکز مصطفیٰ کی ساتھ ہے، گنبد خضرا ہے، یوسف کی قرآن مجید نے کہا میرا مصطفیٰ دلوں کو ستھرا کرتا ہے، دلوں کو صاف شفاف کرتا ہے، اور دلوں کو صاف شفاف وہی کر سکتا ہے جسے پتا ہو کہ دل گندا ہے، جس کو دل کی میل کچیل کا کیا ہو اندازہ۔ کوئی کہہ سکتا ہو نہیں جی نہیں، ہم تو دل کو صاف کرنے کے لیے قرآن کی طرف جائیں گے، ہم تو فرمان مصطفیٰ کی طرف جائیں گے، ہم حضور کی طرف نہیں جاتے۔ اچھا نہ جاؤ، بے شک دیکھیے صابن بھی کپڑے کو صاف کرتا ہے، پانی بھی صاف کرتا ہے۔ آپ کپڑے کو صاف کرنے کے لیے پانی اور صابن کو ملا کر کپڑے کو ڈال دیں، 2 مہینے تک کپڑا اس پانی کے اندر رہے، کیا کپڑا صاف ہو جائے گا؟ پانی بھی اندر ہے، ساتھ صابن بھی ہے، کپڑا بھی ہے، 2 مہینے تک رہا، بجائے صاف ہونے کے کپڑا میلا ہو گیا، گندا ہو گیا۔ کیوں؟ عقل مند کہے گا نادان، صرف صاف کرنے کے لیے صابن نہیں، پانی بھی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کو رگڑنے والا ہاتھ بھی ہو، کوئی رگڑنے والا بولیے نا، ہاتھ بھی ہو۔ بے شک قرآن بھی صاف کرتا ہے دلوں کو، حدیث بھی دلوں کو صاف کرتی ہے، مگر ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ رگڑنے کے لیے دست مصطفیٰ بھی چاہیے، دست مصطفیٰ بھی چاہیے، اور دست مصطفیٰ صرف مدینہ میں نہیں پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ غوث العظم کا ہاتھ بھی دست مصطفیٰ ہے، دادا صاحب کا ہاتھ بھی دست مصطفیٰ ہے، خواجہ شہاب الدین کا ہاتھ بھی دست مصطفیٰ ہے۔ جب تم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے
تو تم دست مصطفیٰ تک آن پہنچو گے، اور جب تم دست مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ گے تو انی قریب، رب کے تم قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے بندے میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے قریب ہو جا، اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے قریب ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقائے دو جہان اسلام کی قربت اور حضور کی صحبت و سنگت کا فیض عطا فرمائے۔ اب صرف صلاۃ